السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ علامہ صاحب کی شور آفاق نظم شکوہ پیش کر رہا ہوں، مختصر تشریح کے ساتھ اور اس کے جو مشکل معنی ہے اس کے ساتھ، اور آج ہم دیکھیں گے اس کا بند نمبر 11 اور 12۔ چلے جی پہلے پڑھتے ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و متاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ قوم دست میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم ان کے مشکل الفاظ کی دیکھتے ہیں، میرے خیال میں ایسا کوئی مشکل الفاظ تو زیادہ نہیں ہے، سمپل ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو، قبلہ کی طرف رخ کرنا، زمین بوس ہونا، زمین پر گر جانا، سجدہ کرنا، اور قوم حجاز مکہ اور مدینہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے قوم حجاز کہا گیا۔ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب محمود جو ہے وہ مراد سلطان محمود غزنوی ہے، اور ایاز ان کا جو نوکر تھا، ایک خادم تھا، اس کا ہے۔ اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ جو ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اس کا بندہ اور بندہ نواز، بندہ یہاں پہ غلام لیا اور بندہ نواز جو ہے وہ غلاموں کو مہربانی کرنے والا۔ اور بندہ و صاحب محتاج و غنی، محتاج اور غنی ہم جانتے ہیں سب کیا ہوتا ہے۔ تیری سرکار میں پہنچے سب ایک ہوئے، محفل کون و مکان یعنی پوری دنیا، یہ جہاں وہ جہاں، اور سحر و شام صبح شام کہہ سکتے ہیں آپ، بے توحید، بے شراب توحید وحدانیت، اور صفت جام جام کی خود رکھنے والے۔ اور اس کے بعد آگے قوم دست میں، کو پہاڑ دست صحرا ویرانے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دڑھا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس میں جو بحر ظلمات ہے، یہ ویسے تو بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور ظلمات جو ہے وہ تاریکی ہے۔ اور اس کی طرف اس میں اشارہ بھی ہے، وہ ہم تشریح میں دیکھیں گے کہ جب حضرت عقبہ بن نافع مراکش فتح کرنے کے بعد بحر اوقیانوس پہنچے، بحر اوقیانوس کو ہی بحر ظلمات ایکچولی کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ تو میرے حال میں ایسے کوئی مشکل معنی نہیں ہے۔ تو اس میں تشریح کا بھی میرے حال میں آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں زیادہ تشریح ضرورت بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب پھر پہلے اشعار کی طرح اپنے اسلاف کی جو ہے وہ صاف ہی گنوا رہے ہیں، اس کو اپنے اسلاف کا خوبیوں کو سامنے رکھ کر ہی اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کہ جنگ کے دوران بھی اگر کبھی ہم لڑائی کے دوران بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم اعجاز، تو اب ہم تیرے جو لڑنے والے تھے وہ انہوں نے تیری نماز کو قضا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اسی وقت نماز کے دوران ہی وہ سجدہ ریز ہو گئے، صفیں باندھ لی اور تیری اطاعت میں مشغول ہو گئے۔ تو اس میں علامہ صاحب یہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور بلکہ اس میں صورت الفتح میں مومنوں کی صفت بھی یہی بیان کی گئی کہ فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہے، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، اور آپس میں بڑے ہی نرم ہیں، اور آپس میں بڑے ہی گداز ہیں، اپنا گداز ہے۔ اور ان کی نشانیاں جو ہیں وہ رکوع اور سجدو، اللہ کی رضا کے لیے رکوع اور سجود میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کے نشان جو ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان جو ہیں وہ اس سے ظاہر ہیں۔ اور ان کی مثالیں جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی یہی ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ وہی ہے عظمی اعجاز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی اسلام کا سب سے بڑا، نماز کا سب سے بڑا جو خوبی ہے کہ وہ ہمیں مساوات سکھاتی ہے، کہ کسی کو اونچ نیچ جو ہے وہ بالکل اس کو ختم کر دیتی ہے، کہ ایک جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی جو بادشاہ ہے
اور جو خادم ہے وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ نماز کا، یہ اسلام کا یہ اصول ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہی مساوات کا ذکر ہے اس شعر کے اندر، کہ سلطان اور خادم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، اور اس طرح حاکم و محکوم کا فرق مٹ گیا۔ نماز کی باقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں مساوات پیدا کرتی ہے، کہ حاکم اور محکوم، امیر اور غریب، کالے اور گورے کو اللہ کے ہاں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ صرف اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہی بیان فرمایا کہ محفلیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں میں یہ تشخیص کرنا مشکل تھا کہ کون سا بادشاہ ہے، کون سا حاکم ہے، اور کون سا محکوم ہے۔ اگلے شعر فرماتے ہیں کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ بھی وہی نماز کی کیفیت ہے کہ جب تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، تو تمام فرق جو تھے غریب اور امیر کا، حاکم اور محکوم کا، محتاج اور غنی کا، بندہ اور بندہ نواز کا، سب فرق مٹ گیا جب تیری سرکار میں پہنچ گئے۔ جب تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو سب جو ہے ایک ہو گئے وہ، اور محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے۔ اب اگلے ور چلتے ہیں، اگلے میں سے وہ کہتے ہیں کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید لے کر صفت جام پھرے۔ اب ان اشعار میں دوبارہ سے اپنے اسلاف کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں نام صاحب کہ ہم بڑے وہ اسلاف ہی تھے کہ وہ توحید کا پیغام لے کر صبح و شام ہر سو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے، اور تیرے پیغام کو، توحید کے پیغام کو ہر دور پہنچا دیا۔ تیری یکتائی نے سارے باطن کو یوں اس سے سرشار کیا کہ وہ ایک جام کی طرح، وہ ایک جام کی مانند پوری دنیا میں عشق الہی کی شراب جو ہے وہ بانٹتے پھرے۔ اور تو یہ جانتا ہے کہ ہم نے، اے تو صفت جام پھرے، اور وہ تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرا یہ پیغام لے کر ہم پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں میں جو ہے اور ریگستانوں میں تیرا پیغام لے کر گئے، اور تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے نام پہ بڑی فتح کی، بڑی نام میں یہ پیغام لے کر جب گئے بڑی جنگیں بھی ہوئیں، اور اس میں ہم ناکام بھی، ضروری نہیں تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہوتی، ہم اس میں ناکام بھی ہوئے، لیکن ہم نے اس ناکامی سے مایوسی نہیں دکھائی، ہم اس ناکامی سے ہم رکے نہیں، ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے، بلکہ تیرے اس پیغام کو لے کر چلتے رہے، اور دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ صحرا اور ریگستان اور تو عبور کیے ہم نے، مگر یہ جو دریا تھے ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ اس کی طرف اشارہ ہے حضرت عقبہ بن نافع کے فتوحات کی طرف۔ وہ افریقہ کے کئی ممالک فتح کرنے کے بعد جب مراکش فتح کر چکے اور بحر اوقیانوس پر پہنچے، اسی سمندر کو بحر ظلمات میں کہا گیا ہے کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو کہتے ہیں جب تو انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا اور جذبہ ایمانی سے کہا، اے اللہ مجھے افسوس کہ یہاں تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ میں تیرا نام وہاں تک بھی پہنچا دیتا۔ تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ تھی کہ ایک مختصر سی تشریح، دوبارہ سے اشعار کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کا مطلب پراپر ہمارے دل پر واضح ہو کہ آ گیا آئین لڑائی میں ارک وقت نواز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ تھی جی آج کی قسط، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں جیسے آگے بند کی طرف چلیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے میں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔